السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا، اور کہا انہوں نے، اذا ضللنا، کیا جس وقت ہم خلط ملت ہو جائیں گے، فی الارض، زمین میں، اِنَّا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے. جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے مٹی کے ساتھ تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ بل ہم، بلکہ وہ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات کے، کافرون، منکر ہیں. یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم، جان نکالتا ہے تمہاری، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو مسلط کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جس وقت کہ مجرم، نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، بس ہمیں لوٹا دے، یعنی ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. نعمل صالحا، تاکہ ہم اچھے عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہم جب یہ دعویٰ کریں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، اب ہم نیک کام کریں گے. فرمایا ولو شئنا لآتینا، اگر ہم چاہیں تو دے دیں، کل نفس ہداہا، ہر نفس کو اس کی ہدایت. ولیکن حق القول، لیکن لازم ہو چکی ہے بات، منی، میری طرف سے. کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور بھروں گا میں جہنم کو، من الجنتی، جنات سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، اکٹھے. جہنم کو جنات اور انسانوں سے اکٹھا بھر دیا جائے گا. جہنم خالی تھوڑی چھوڑنی ہے کہ اب ان کو دنیا میں دوبارہ واپس بھیجا جائے مشاہدہ کروانے کے بعد کہ چلو جاؤ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا. فذوقوا، پس چکھو تم، بما، اس چیز کا مزہ، نسیتم، جو تم نے بلا دی تھی، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. بس چکھو تم اس چیز کا مزہ جو تم نے بلا دیا تھا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تم کو بلا دیا، تم نے ہمیں فراموش کیا، ہم نے بھی تمہیں کر دیا. وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو تم ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. انما، پکی بات ہے، یؤمن بآیاتنا، ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان آیتوں کے ذریعے، خروا سجدا، گر پڑتے ہیں سجدے، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے.
جب سجدے کا حکم آتا ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اکڑ نہیں جاتے، تکبر نہیں کرتے. تتجافا جنوبہم، الگ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے. یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا، خوف کرتے ہوئے، وطمعا، اور طمع کرتے ہوئے. ومما، اور اس چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. نیک لوگوں کی صفات. فلا تعلم نفس، بس نہیں جانتا کوئی نفس، ما، اس چیز کو، اخفی لہم، جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. افمن کان مؤمنا، کیا پس وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقا، اس کی طرح ہوگا جو فاسق ہے. کیا مومن اور کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے. اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فلہم، پس ان کے لیے ہے، جنات المأوى، ٹھکانہ جنتیں، نزلا، مہمانی ہوگی، بما كانوا يعملون، اس چیز کے بدلے جو وہ عمل کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بس ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اس سے نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، تو لوٹا دیے جائیں گے اس میں دوبارہ. جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے، دوبارہ ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اس سے نکل نہیں سکتے، جاؤ واپس اس میں. وقیل، اور کہا جائے گا، لہم، ان کو، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی، وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنی، تھوڑا سا عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. دنیا میں بھی تھوڑا موڑا عذاب ان پر آئے گا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن، اس شخص سے، ذکر، جس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، جسے نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، قرآن کی بات کو بھی نہیں مانتا. انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں. ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، ان سے ایسے بھی چھوڑا جائے گا. جی بس لکھیے. سورۃ السجدہ، درس نمبر 3، آیت نمبر 10 تا 22. سبق عنوان، منکرین قیامت کا رد اور منکرین کے انجام کا اجمالی خاکہ، اور اہل ایمان کا انجام خیر. ربط، گزشتہ آیات میں منکرین توحید کا رد تھا، اب ان آیات میں منکرین آخرت کا رد فرمایا. جو لوگ احیاء موتا کے منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے، دوبارہ زندگی کو ناممکن اور محال سمجھتے تھے، یہ اہل شقاوت یعنی بدبخت لوگ ہیں. ان کے تذکرے کے بعد پھر اہل سعادت یعنی اہل ایمان کی کچھ صفات بیان ہوں گی، اس لیے کہ مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق کبھی برابر، آگ اور پانی، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا جو لوگ عقیدہ قیامت کے منکر ہیں، بالکل آسان سا سبق ہے، ترجمے سے ساری بات واضح ہے، بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ کیجیے. فرمایا جو لوگ عقیدہ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں ہیں،
وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر زمین میں رل مل جائیں گے، مٹی کے اجزاء کے ساتھ ہمارے اجزاء خلط ملط ہو جائیں گے، ہمارے اعضاء اور زمین کے اجزاء میں کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی، ہمارا نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا، ہڈیاں راکھ ہو چکی ہوں گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو کر پاؤڈر بن جائیں گی، کیا پھر ہمیں دوبارہ نئی پیدائش دی جائے گی؟ یاد رکھیے گا ایک بات، منکرین قیامت کا یہ سوال نہیں ہے، ان کا یہ جملہ بطور تعجب نہیں ہے، تحقیق کے لیے نہیں ہے، تسلی کے لیے نہیں ہے، علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے، معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ بات کرتے تھے۔ اسی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا انکار کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کوئی حاضری نہیں ہوگی، ہم اللہ کے سامنے کوئی پیشگی نہیں دینی ہوگی، بس مریں گے مٹی ختم، کوئی ہمیں اللہ کے سامنے نہیں جانا، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کہتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو تھے سوال اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، مسئلہ جاننے کے لیے، لیکن یہ اس نظریے سے سوال نہیں پوچھتے تھے جس کے مجیب کو بھی سائل کا حال دیکھ کر جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات بعض لوگ سوالات نہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرنے کے لیے مسئلہ سمجھنے کی نیت سے وہ نہیں آتے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، شرارت کرنا مقصد ہوتا ہے، تو شرارت کرنے والے کو پھر اس اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا آپ ان منکرین کو جواب دیجئے کہ اگر تم محض اس جسم خاکی کو آدمی سمجھتے ہو، بہت توجہ کے ساتھ میں عقلی انداز سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کی توجہ پوری چلے، محض اس جسم خاکی کو تم آدمی سمجھتے ہو، پھر مٹی سے جو ڈھانچہ بنایا گیا، یہ گوشت اور ہڈیاں جو بن گئی، تم اسی کو آدمی سمجھتے ہو، یہ جو مر کر مٹی میں مل گیا ختم۔ اور سنو، اگر محض اس ڈھانچے کو، اس ظاہری جسم اور وجود کو تم آدمی سمجھتے ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ کیوں؟ آدمی نام ہے، انسان نام ہے، روح اور جسم دونوں کا، روح اور جسم جب دونوں کا مجموعہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو آدمی کہتے ہیں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب اگلی بات میں بھی غور کیجیے، اس جسم میں، اس ڈھانچے میں جس کو مٹی سے بنایا گیا، اس میں حقیقی چیز اور اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے، اصل روح ہے، جان ہے، جس کو موت کے وقت فرشتہ نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈھانچہ، فقط اس ڈھانچے کا نام انسان نہیں ہے، فقط اس جسم کا نام انسان نہیں ہے، فقط اس مٹی سے بنے ہوئے اس وجود کا نام آدمی نہیں ہے، آدمی روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے، روح اور جسم ملے گا تو آدمی بنے گا، روح اور جسم جمع ہوں گی تو انسان بنے گا۔ اب فقط تم اس جسم کو آدمی سمجھتے ہو تو تمہاری یہ غلطی ہے۔ اب دیکھیں، جسم اس روح کے لیے بمنزلہ سواری کے، جسم اور روح، یہ جسم کیا ہے؟ روح انسانی کا لباس ہے، تو روح کو فرشتہ جسم خاکی سے الگ کر کے اس عالم سے دوسرے عالم میں، یعنی اس جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتا ہے، اور جسم کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ موت سے روح اور جسم دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پہلے دونوں اکٹھے تھے، جب موت آئے تو روح اور جسم دونوں کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے، جسم یہاں رہ گیا، مٹی بن گیا، اور روح دوسرے عالم میں چلی گئی۔ تو پھر جب قیامت آئے گی، دوبارہ روح کو جسم میں، یعنی اس مٹی میں داخل کر کے اسے پھر انسان بنا دیا جائے گا، اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو جس اللہ نے پہلی بار اسی مٹی سے ڈھانچہ بنا کر اس میں روح پھونک کر انسان بنائے، کیا وہ اللہ دوبارہ روح ڈال کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یاد رکھیے، معلوم یہ ہوا کہ موت سے انسان بالکل فنا نہیں ہوتا، روح کو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم کو یہاں چھوڑ جاتا ہے، جسم پھر مٹی بن جاتا ہے، اور جب آئندہ اللہ اس کو زندہ کرنے لگیں گے تو اس روح کو دوبارہ اس مٹی کے جسم میں ڈال کر دوبارہ اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہاں،
دوسرا جنم نہیں ہوتا. یہ ہندوؤں کا باطل نظریہ ہے. اس پر میں تفصیلاً کسی مقام پر بات کر چکا ہوں. ہندوؤں کا جو دوسرا جنم ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. ابھی کیونکہ ہم نے آیتیں زیادہ پڑھنی ہیں، اسی کو ہم نے پورا کرنا ہے. صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ ہندوؤں کے ہاں جو یہ تصور جمایا گیا ہے کہ ایک انسان کی روح نکل جاتی ہے پھر وہ دوسرے جنم میں آ جاتی ہے، وہی روح کسی اور انسان میں ڈال کر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ باطل نظریہ ہے. یہ روح دوسرے جنم میں نہیں آتی. اس روح کو علیین یا سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس روحوں کی بڑی کمی ہے، ایک انسان سے نکالا اور دوسرا بنا کر اس میں ڈال دیا. تو کبھی پھر ان ادبوں سے ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں نا، کبھی جو آنے والا جو روح دوسرے میں آ کر سوال ہو گئی اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ روح تو سارا کچھ دیکھ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی آپ پہلے کس میں تھے. اس روح سے پوچھئے پہلے آپ میرا باپ تھی یا دادا لگتی تھی. یا آنے والی روح کسی عورت میں آ جائے اور وہ عورت نکاح میں تمہارے نکاح میں آ جائے تو کبھی اس سے پوچھ کر دیکھ لیجیے گا کہ کہیں پہلے تمہاری والدہ یا دادی نانی تو نہیں تھی، یہ اس میں تو یہ روح نہیں تھی اور اب نکل کر تمہاری بیوی میں آ گئی. تو لہذا جنم والا نظریہ عقلاً اور نقلاً باطل ہے، مردود ہے کہ وہ دوسرے جنم میں آ جاتی، بالکل غلط بات ہے. بہرحال اب آئندہ آنے والی آیات میں کفار کا انجام بیان فرمایا جا رہا ہے جو قیامت کے دن ہوگا. تو پہلی ان آیات میں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، جس نے اتنے بڑی آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، 6 دنوں میں زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بنا دیا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا قادر کیوں نہیں ہو؟ جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، آدم سے وجود میں لایا، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ تو بات فرمایا مخاطب اگر تو اس وقت کو دیکھے جب یہ مجرم لوگ منکرین حشر و نشر اپنے پروردگار کے سامنے ندامت کے ساتھ شرم کے مارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایسی خوفناک شدت کو دیکھیں گے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. منکرین قیامت سخت ذلت میں اور شرمساری میں ہوں گے اور یہ کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا کہ تیری ملاقات سچ ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا. پہلے دنیا میں تو نہیں مانتے تھے نا، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، اب ہم نے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، حشر و نشر بھی ہے، تیری ملاقات بھی ہے، جزا بھی آپ کو اور ثابت ہے. ہم جو حشر کا انکار کرتے تھے اب خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر نبیوں نے جو کہا تھا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ حق ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے. لہذا اللہ اب ایسی کیجئے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ آپ دنیا میں بھیج دیجئے. آپ دنیا میں جا کر ہم آپ کی تعلیمات پر، آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نیک عمل کر کے دنیا میں نیک عمل کر کے پھر آئیں گے. پہلے ہمیں جو شک تھے، جو شبہات تھے، وہ سب اب ختم ہو گئے ہیں. آپ بس ایک بار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، اب ہم متقی، پرہیزگار، ولی، نقی، تقی بن کر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اس طرح ہم ہدایت دیتے تو پہلی بار ہی تمہیں ہدایت دے دیتے، جبران تمہارے اوپر ہم ہدایت مسلط کر دیتے، جبران ہدایت تمہیں دے دیتے. لیکن نہیں، ہم یوں ہدایت کسی کو نہیں دیتے. ہم نے اختیار دیا ہے کہ ایک راستہ یہ ہے، ایک یہ جدھر جانے تمہاری مرضی. امتحان کس چیز کا؟ کہ پہلے بتا دیا جائے، آنکھوں سے دکھا دیا جائے اور پھر امتحان لیا جائے. پیپر سارا بنا کر طلبا کے حوالے کیا جائے، آپ کا سوالیہ پیپر ہے، کل آپ کا امتحان ہوگا. اس کا یہ امتحان ہے، ڈرامہ ہے. تو پہلی تمہیں آنکھوں سے دکھا دیا جاتا یہ قبر ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، مرنے کے بعد یوں 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 ہوگا، سارا کچھ تمہیں آنکھوں سے پہلے دکھا دیا جاتا اور پھر تمہیں کہا جاتا بھائی مان لاؤ. اس کو کون ایمان کہتا؟ یہ تو مشاہدہ ہے. ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ معاد کو دیکھا، نہ قبر کو دیکھا، نہ آخرت کو دیکھا، نہ وہاں کے عذابات کو دیکھا، نہ وہاں کی حوروں کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبیوں نے بتا دیا اسی پر ایمان لے آئے. اس کا نام ایمان ہے. غیب پر ایمان یہ ایمان ہے. دیکھ کر ایمان لانے کو ایمان کوئی بھی نہیں کہتا، وہ مشاہدہ ہوتا ہے. تو اگر مشاہدہ ہم تم پہلے دنیا میں کرا دیتے تو سب لوگ ہی راہ راست پہ آ جاتے، سب لوگ ہدایت یافتہ بن جاتے. لیکن ہمیں یہ منظور نہیں تھا. ہم نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، ہم نے جہنم کو بھی بھرنا تھا.
اس لیے ہم نے اختیار دیا کہ تمہارے امتحان ہو رہے، ہم مشاہدے سے مجبور کر کے تمہیں مومن بنانا نہیں چاہتے، ہم نے اختیار دے دیا کون ہدایت کو قبول کرتا اور کون گمراہی کو قبول کرتے۔ اضطراری بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ بعض لوگ ایمان لائیں گے، بعض نہیں لائیں گے، اس لیے ہم نے جہنم بھی بنائی ہے، ہم نے اس کو بھی بھرنا ہے۔ اگر ہم جبرن ہدایت دیتے تو سارے ہی مسلمان ہوتے، یا ہم سبھی کو مسلمان پیدا کرتے، ہم کافر بناتے ہی کسی کو نہ، شیطان کو یہ عملات کر کے برباد کر دیتے، کسی کو کافر بناتا ہی نہ، گمراہی کی طرف لے جاتا ہی نہ۔ لیکن اللہ کا مقصود امتحان ہے، اس لیے کہ جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایمان وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، مشاہدے والا ایمان معتبر ہرگز نہیں۔ فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دوزخ کو کفار سے بھر دوں گا، اور کفار میں جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو مخلوق مکلف ہیں، جنات اور انسان، باقی مخلوق مکلف نہیں ہے۔ جب یہ دو مکلف ہیں تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو یا جہنم کو بہرنا ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ جنت میں جائیں گے، جو اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھروں گا۔ تو یاد رکھیے گا قضاء اور قدر، اس میں جنت اور جہنم میں جانے والے طے ہیں، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا طے ہے۔ کافر مجرم ہے، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کی سزا چکھو، تم نے آخرت کی ملاقات کو بلا دیا تھا، ہم نے تمہیں بلا دیا، اپنے کرتوتوں کے بعد دائمی عذاب میں رہو گیا، تم نے نبیوں کی بات نہ مانی، شیطان کی بات مانی، کتنے عجیب لوگ تھے تم، اللہ کو سجدہ نہ کیا، بتوں کو سجدہ کیا، اللہ کو معبود نہ مانا، بتوں کو معبود مان لیا، اللہ کی عبادت نہ کی، ڈنگی مچھر کی شروع کر دی تم نے، سانپ بچھو کی عبادت کر رہے ہو تم، ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیجیے سانپ کی پوجا کرتے ہیں طبقے میں، کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی کر رہے ہیں۔ دوبارہ آئندہ آیات میں اہل ہدایت کا انجام خیر، ان کا حال و معال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کون ہے، دن رات اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک بات فرمایا ہماری آیتوں پہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کو سچا سمجھتے ہیں جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اور سجدے میں جا کر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سجدے میں جا کر بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو اہل ایمان کی صفت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اسجدو، سجدہ کرو، جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اور ڈھانچہ بنایا تو فرشتوں سے کہا اسجدو لآدم فسجدوا، سب نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے نہیں کیا اور انکار کیا اور کافروں میں سے تھا، اور پہلے سے وہ وکان من الکافرین۔ تو اہل ایمان کے سامنے جب حکم آتا ہے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر جاتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ اپنی پیشانی جو انسانی جسم کا سب سے مقدس ترین حصہ ہے اس کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ٹیک دیتے ہیں۔ اسی کا نام اطاعت اور اسی کا نام فرما برداری ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، پڑھنے والوں پر سننے والوں پر سجدہ تلاوت لازم ہو گیا، واجب ہو گیا۔ یاد رکھیے پہلے کی کوئی آیت سجدہ آپ نے پڑھے ہوئے ان کا سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ حساب لگا کر اندازہ لگا کر جتنی بار قرآن کریم پڑھا اگر سجدہ نہیں کیا، 14 مقامات پر قرآن کریم میں سجدہ ہے، اگر سجدہ نہیں کر سکے تو ابھی سجدہ کر لیجیے، ایک ہی وقت میں کئی سجدے ادا کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سے طریقے میں۔ کئی بار سجدہ تلاوت کے مسائل تو پہلے میں بتا چکا ہوں، صرف اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنی۔ سجدہ تلاوت کی وہی شرائطیں جو نماز کے لیے، باوضو ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور اسی طرح کپڑوں کا، جسم کا، جگہ کا پاک و مساری، وہی شرائط ہے۔ نیت بھی کرنی ہے کہ ہم سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیجئے، 3 بار پڑھ لیجئے، یا سجدہ تلاوت والی دعا پڑھ لیجئے اور اللہ اکبر کے جوڑ جائیے، بس سجدہ ہو گیا۔
بس اتنا سجدہ ہے، اس میں کوئی اتحیات نہیں، کوئی سلام نہیں. بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا. تکبیر تحریمہ نہیں ہے، جنہیں پڑھنے والوں پر بھی سننے والوں پر بھی سجدہ لازم ہوگا. ہاں ایک مجلس میں جتنی بار بھی پڑھیں ایک آیت کو تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، بار بار اس کو پڑھیں. جیسے حفظ والے بچے بچیاں اس آیت کو بار 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 پڑھتے ہیں تو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے پڑھیں ایک ہی سجدہ لازم ہوگا. اور سننے والا بھی اسی آیت کو اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بار بار سنتا ہے تو ایک ہی سجدہ لازم ہوگا. ہاں جگہ تبدیل ہو گئی پھر جتنی بار پڑھا یا سنا سجدے بدلتے جائیں گے، اتنی تعداد بڑھتی جائے گی. برحق فرمایا ان اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ہر وقت سوئے نہیں رہتے. یہ نہیں کہ مغرب بھی نہیں پڑی سو گیا، عشاء بھی نہیں پڑی سو گیا، فجر کے وقت بھی سوئے ہوئے، ایسا نہیں. بلکہ عبادت کے وقت ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ عبادت کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، یہ ذکر و اذکار کا وقت ہے. اس کے لیے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ بھی رکھتے ہیں. ہر وقت سست نہیں پڑے رہتے، ہر وقت سوئے ہوئے نہیں پڑے رہتے، ہر وقت نڈال نہیں رہتے نیند سے، ہر وقت غفلت کا شکار نہیں رہتے کہ ہر وقت سبق پڑھ رہا ہے تب نیند تاری ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر. ایسا نہیں ہوتا. اس حالت میں وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. جب بھی اللہ سے دعا مانگے امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ انشاءاللہ دیں گے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. امید ہی نہیں ہے، توجہ اور دھیان ہی نہیں ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ عام طور پر آج ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. مانگنا کچھ اور چیز ہوتی ہے، لپٹ لپٹ کر خوب لجاجت کے ساتھ مانگنا. مانگنے کا ڈھنگ بھی ہوتا ہے، سلیقہ بھی ہوتا ہے. اتنی بس ویسے ہاتھ اٹھائے، دل بازار کی سیر کر رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دماغ کہیں گھوم رہے ہیں، اور ہاتھوں کے ساتھ ہی کبھی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے تشبیہ کر رہے ہیں، کبھی انگلیاں دبا رہے ہیں، کبھی داڑھی سے کہہ رہے ہیں. میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جب پتہ ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوتے ہیں، جیسی دعا آنے لگتی ہے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کبھی ان کی آنکھ میں خارش ہونے لگتی ہے، یہ انگلی آنکھ میں، دوسری انگلی ناک میں، تیسری انگلی کان میں، کبھی ان کی بغلوں میں خارش ہونے لگ جاتی ہے، کبھی وہ داڑھی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، کبھی ان کے کپڑے کا اسکارٹ خراب ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے اس کو سیدھا کیا کبھی ادھر سے سیدھا کیا. کیا مذاق ہے بھائی؟ یہ دعا ہو رہی ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ جب دعا شروع ہوتی ہے ہاتھ اٹھائیں ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے. یہ شیطان لگتا ہے کوئی انگلی دیتا ہے تاکہ یہ دعا توجہ سے نہ مانگ سکیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتی. یہ تو غفلت کے ساتھ دعا ہو رہی ہے، توجہ ہی نہیں، یکسوئی نہیں، بس زبان سے رٹا لگایا ہوا اور زبان سے بول رہا ہے، دل کہیں دماغ کہیں. ایسے دعائیں نہیں ہوتی. پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے پر قادر ہے، وہ قبول کر سکتا ہے. اس کے لیے مشکل ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نظر و عقیدے کے ساتھ دعا کی جائے، لجاجت کے ساتھ کی جائے، پھر دیکھیں وہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو دعا میں دھیان چاہیے، دھیان جمانا پڑتا ہے، خود نہیں آتا. اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی، توجہ مرکوز کرنی پڑتی. اور ان کی ایک صفت اور بیان کی، توجہ کیجیے. جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. جو مال ہم نے دیا ہے اس مال کا حق ہے. پہلے تو فرض ہے زکوٰۃ دینا، پھر اس کے بعد کچھ صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر، کوئی نظر منت کفارات، یہ صدقات واجبہ. اس طرح نفلی صدقات، غریبوں کو دیتے رہنا، یتیموں مسکینوں کو دیتے رہنا، مساجد میں دیتے رہنا، مدارس میں دیتے رہنا، یہ نفلی صدقات. تو ہم نے جو مال دیا ہم نے دیا ہے. زمین سے اگر پیداوار آئی تو وہ بھی ہم نے دی ہے، پھر کما رہا ہے تو وہ بھی ہم نے دیا ہے. ایک آدمی کہتے میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے. ارے بابا صلاحیت کس نے دی ہے تمہیں؟ تو کہتا میں نے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے کمایا. اگر وہ رب تمہیں ہاتھ نہ دیتا تو کر کے دکھاتا، وہ تمہیں دماغ نہ دیتا تو کر کے دکھاتا، وہ تمہیں پاؤں نہ دیتا تو کر کے دکھاتا، زبان نہ دیتا تو کر کے دکھاتا. تو یہ صلاحیتیں تو اس نے دی ہیں. تو اب اس کے نام پر دیتے ہوئے، اس اللہ کے لیے دیتے ہوئے پریشانی کیا ہے؟ خوف اور ڈر اور گھبراہٹ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ دیا اس نے، اعتراض کیا ہے؟ دینے والا خود ہی کہہ رہا ہے بیچ میں کچھ میری رضا کے لیے، یہ میرے یتیم بندے،
یہ غریب مسکین عورتیں، یہ غریب یتیم بندے، یہ مدارس میں پڑھنے والا، میرا دین سیکھنے والے طلباء طالبات، ان کا بھی حق ہے. یہ مساجد مدارس جو دین کا کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کا بھی حق ہے. فرمایا وہ جان و مال سے، یعنی پہلے جانی عبادات کا ذکر کیا، مالی عبادت کا ذکر کیا کہ اللہ کے نیک بندے جان و مال سے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ کی بات کو مان کر اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں. فرمایا ان مسلمانوں کے لیے جن کی صفات بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا 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 سامان تیار کر رکھے، کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں سوچ اور خیال بھی نہیں آ سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی، شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ان نعمتوں کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی نعمتیں اللہ نے ان نیک لوگوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے، ان اللہ کی یاد میں رونے والوں کے لیے، ان اللہ کی یاد میں بستروں سے الگ ہونے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے والوں کے لیے، اور جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا باغات، کیا کیا جنتیں سونے اور چاندی سے بنی ہوئی، مشک اور زعفران سے بنی ہوئی، وہاں پر حور و غلمان ان کے خادم ہوں گے، وہاں پر نیل اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. ہم نے یہ جنتیں اور یہ نعمتیں اور یہ باغات ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے، کیونکہ عباد صالحین کے اعمال مخفی ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے بندوں سے، دنیا والوں سے جنت کی نعمتوں کو بھی مخفی اور چھپا کے رکھا ہوا. لہذا جو ایمان رکھتا ہے وہ اور کفر رکھنے والا دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مومن اللہ کا محبوب ہے اور کافر اللہ کا دشمن ہے. مومن سے اللہ خوش ہوتے ہیں، کافر سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. مومن پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، کافر پر اللہ کا غضب آتا ہے. مومن جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا. مومن خوشیوں اور راحتوں میں ہوگا اور کافر ہمیشہ کے دکھوں اور تکلیفوں میں ہوگا. ایسی جہنم جہاں پر سکھ نام کا ایک ذرہ بھی نہیں، رائی کے دانے کے برابر جتنا بھی وہاں پر سکھ، سکون، چین، راحت نہیں ملنی، وہاں پر جانا اس نے. بھئی کبھی روشنی اور اندھیرا برابر ہوئے؟ کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہوئے؟ کبھی عالم اور غیر عالم، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہوئے؟ نہیں برابر ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ ضدین اور نقیضین کبھی برابر نہیں ہوتی. ضدین اور نقیضین کا برابر ہونا عقلاً محال ہے. تو کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایمان نور ہے اور کفر اندھیرا ہے. اور اہل ایمان کے لیے دائمی باغات اور انعامات ہوں گے، خوب ان کی بڑی زبردست قسم کی مہمان نوازی ہوگی جس کو آپ نہیں سوچ سکتے. آپ کو کوئی بہت اچھا اعلیٰ قسم کا مہمان آ جائے، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن اللہ جو اپنے نیک بندوں کی مہمان نوازی فرمائیں گے اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور فرمایا کفار کا دائمی ٹھکانہ دوزخ ہے. جب یہ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، باہر آنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ ان کو اسی میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا جس عذاب کو جھٹلایا کرتے تھے نا، اب اس کا مزہ چکھو. تمہیں نہیں کوئی عذاب نہیں، اب چکھو اس کا مزہ، اب تمہیں یقین ہوگا. اور اہل مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس بڑے عذاب جو جہنم میں ہوگا، جو قبر میں ہوگا، اس عذاب سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی ان کو دکھائیں گے تاکہ شاید یہ باز آ جائیں، مڑ جائیں. مثلا قحط سالی، مصیبتوں کا آنا، جنگوں میں مارے جانا. بدر میں کتنے مارے گئے، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، ایسے غبی ہیں، ایسے شقی القلب ہیں کہ ان عذابات کو دیکھ کر بھی ان کے کان پہ جون تک نہیں رہی. ظالم جو ہوا، اس لیے کہ ظالم لوگ جو ظالم ہوتا ہے وہ حق کو سمجھتا ہی نہیں. اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے جو اللہ دنیا میں عذاب دکھاتے ہیں، شاید مر جائیں توبہ کرنے، لیکن نہیں کرتے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑا، اعراض کیا. فرمایا سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں سے اعراض کرے، جو اللہ کے نبیوں سے دشمنی اور بغض رکھے، اللہ کے نبیوں کو عزت کرنے پر مجبور کر کے وطن سے نکال دے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا ہم مجرموں سے لازماً انتقام لیں گے. جس طرح کا جرم ہوگا، جس طرح کے اس کے گناہ ہوں گے، اس کی سزا اور عذاب بھی اتنے ہی ہوگا. جتنے جرم ہوں گے اتنے ہی عذاب ہوں گے.
ہر ایک کے لیے اصول بتا دیا. چلیں بس